جب یہ پہلی مرتبہ قسطوں پہ سودا لینے آئی ہیں میں نے اس کے بعد سوچ لیا کہ آج کے بعد یہ میری شریک گاہک ہے. خان صاحب آپ دور ہوں اس گھر سے تھوڑا سا, آپ کوئی اور گاہک بھی ڈھونڈیں. اللہ معاف کرے, ایسی بات نہیں کرتے. اگر میں اپنی زندگی میں اس کے اوپر کوئی اور گاہک لاؤں مجھے نیچے بٹھا کے جوتے مار. میرے محلے سے اپنی دکان لے کے چلے جائیں, یہاں سے پلیز چلے جائیں. بڑا پچھتاؤ گی اس بات پہ. کیوں؟ آپ سوچو جس کے سر پہ کسی دکاندار کا سایہ نہ رہے. یار دکاندار کا لوگ اس کو بیوہ کسٹمر سمجھتے ہیں. اگر آپ کو خان صاحب پسند نہیں ہے نا تو چیزیں ہی اٹھوا دیں. گھر کا جو چونا نہیں ہوتا ہے جی وہ بھی تیرے بھائی نے قسطوں پہ کروایا ہوا. اچھا سیٹنگ آپ نے ساری کرائی ہوئی گھر کی خان صاحب سے؟ بس بچے رہ گئے ہیں, دیکھو نقد آتے ہیں کہ قسطوں پہ آتے ہیں. وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ دکان کی مالکن بن جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب اپنی دکان مجھے قسطوں پہ دینا چاہتے ہیں. خدایا پاکا, وہ والا بات نہیں سمجھ آ رہا ہے کیا اس کا مطلب یہ باجا بھی مجھے قسطوں پہ دینا چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, دس از کینڈی باکس اور میں ہوں ہارون رفیق. آج ایک عجیب مسئلہ میرے پاس آیا ہے, آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام ہیرا. ہیرا کیسی ہیں آپ؟ خیریت؟ I'm good, I'm fine. آپ کا نام سر؟ لٹو خان. لٹو خان. اچھا جی ہیرا, آج آپ آئی ہیں, کیا پرابلم کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے ہارون صاحب, میں پڑھی لکھی, ایجوکیٹڈ اور جاب کرنے والی لڑکی ہوں. مجھے پتا ہے. اس کے علاوہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوں. یہ بھی مجھے پتا ہے. بہت اچھی بات. تو پرابلم کہاں ہے؟ ان کی ہمارے محلے میں نا قسطوں کی دکان ہے. اچھا. کاروبار ہے, آپ کو پتا ہے ہمارا یہ خاندانی کام ہے. واہ بہت اچھی. میں نے جتنی بھی چیزیں انسٹالمنٹ پہ ان سے لی ہے نا, جی یہ مجھ سے قسط نہیں لے رہے, انسٹالمنٹ لے ہی نہیں رہے مجھ سے, پکڑتے ہی نہیں ہیں. آپ پیمنٹ کیوں نہیں لے رہے ان سے؟ دیکھو ہارون بھائی, آپ بھی ایک مرد کا بچہ اور خود بھی ماشاءاللہ ہینڈسم مرد ہے. تھینک یو. چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ان سے پیسہ لے کے میں نے کدھر جانا ہے, کس پہ لگانا ہے. گھر پہ لگائیں تو گھر پہ ہی تو پڑا ہے. ان کے گھر پہ پڑا ہے نا. اوہو, ان کا گھر ہمارا گھر کوئی دو بات نہیں ہے. ان کے گھر کے بالکل سامنے میرا دکان ہے. لٹو خان, 2 گھر ہیں, 2, ایک آپ کا گھر ہے, ایک میرا گھر ہے. اس کو میں اپنا گھر سکیم میں لے کے جانا چاہتا ہوں. اچھا. دیکھیں اگر میں ان سے پیسہ وصول کرتا ہوں جی اور ہر مہینے وصول کرتا ہوں جی تو میری تو محلے میں کوئی عزت نہ ہوا نا. لوگ مجھ پہ تو کریں گے. کس بات کی تو کریں وہ گے؟ کہیں گے تم اپنے ہی گھر سے پیسہ لے رہے ہو, کتنی بری بات ہے یار. ان کا گھر ہے, آپ کا گھر کہاں سے آ تو گیا؟ میرا گھر ہے لٹو خان. اچھا دیکھو, پہلی بات ہے ہیرا, جی, قسطوں کی دکان والے مالک کا اور قسطوں پہ سامان لینے والے گھر کا کبھی بھی 2 گھر نہیں ہوتا, ایک ہی ہوتا ہے. اس چکر میں خان صاحب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں جو صوفہ سیٹ پڑا ہوا ہے کدھر سے لیا ہے؟ میں نے آپ سے لیا ہے. جو LCD لگا ہوا ہے وائی فائی والا وہ کدھر سے لیا ہے؟ میں نے آپ سے لیا وہ ہے. جو AC لگا ہوا ہے جی, جو آپ آفس سے بیٹھ کے آن آف کر سکتا ہے وہ کس سے لیا ہے؟ وہ بھی میں نے انسٹالمنٹ میں آپ سے لیا ہے. سامان اگر میرا ان کے گھر پہ لگا ہوا ہے تو گھر بھی میرا ہی ہوا نا یار. یار آپ کا کیسے ہوا؟ Understood ہے. وہ ان کا گھر ہے. ہاں, وہ میرا گھر ہے. گھر کی کتنی قسطیں رہتی ہیں ابھی؟ میرے خیال سے 15 انسٹالمنٹس رہ گئی اب ہیں. آپ بتائیں, مرد کے بچے ہیں, اگر یہ قسطیں دے گا تو محلے میں میرے پہ تو نہیں ہوگا. یار آپ پہ کس بات کا تو ہوگا یار؟ لوگ کیسے باتیں کریں گے گلیوں کی نوکر پہ کھڑا ہو کے کہ وہ جو خان نہیں ہے لٹو خان, جی اس کی جو گاہک ہے ہیرا, وہ خود قسطیں دے رہی ہے. کتنا نموشی والا. یار آپ کی کیا نموشی ہے یار خان صاحب, یار یہ سمجھ نہیں رہے ہیں. لٹو خان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب میں نے ان انسٹالمنٹس پہ چیزیں لینی آپ تھی, چیزیں لینی چھوڑ دیں انسٹالمنٹ پہ, چیک بنا کے ان کے منہ پہ مارے آپ. ہارون صاحب میں نے ایک چیک لکھ کے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, آپ جب مرضی لے ان کے لیں, اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو رہے ہیں, نکلوائیں آپ. نکلوائیں آپ. ان کے چیک کو میں چیک لیٹر سمجھتا ہوں. چیک کو چیک لیٹر؟ ہاں, وہ ہوتا نہیں ہے جو بندہ دوسرے کو. جی ہارون بھائی آپ دیکھو کہ اگر ان کے پاس اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہو رہا ہے وہ جو قسطوں کی شکل والا, جی اگر ان کے پاس وہ پیسہ سیف پڑا ہوا ہے تو اس میں عزت کس کا ہے؟ میرا. کہ بچوں کا ہی کچھ بنا ہوا ہے نا کیڑے بچے؟ اور کون بچے خان صاحب؟ کن کی بات کر رہے ہیں لٹو اللہ خان؟ بچے دے گا, جب شادی ہوتا ہے تو اللہ بچے دیتا نہیں. ہاں تو دیتا. اللہ دے گا نا, اس کے لیے جوڑ رہا ہوں. یار بچے ان کے جوڑ آپ رہے ہیں, یہ گھر کتے کیا کر رہے ہیں؟ بچے معصوم ہوتے ہیں, اس کو کیا پتا اس کے ہیں کہ اس کے ہیں. اچھا ایک اور بات بتاتی ہوں. ابھی دیکھیے یہ گاڑی میں میں انہی کے ساتھ آئی ہوں. یہ بھی آپ ان کی گاڑی پہ کیوں آئی ہیں؟ اپنی گاڑی بھی یہ اوبر پہ چلاتے ہیں نا. تو آپ نے اس کا کرایہ دیا؟ نہیں, مجھے کہہ رہے ہیں انسٹالمنٹ پہ دے دینا, کوئی مسئلہ نہیں, اس کی انسٹالمنٹس بنا دیتا ہوں. قسطوں میں لے لوں گا نا. اتنا اچھا گراہک اگر زندگی میں مل جائے بغیر دیکھے سوچے سمجھے. حالانکہ جب یہ پہلی مرتبہ قسطوں پہ سودا لینے آئی ہیں میں نے سوچا اپنے امی ابو کو دکھاؤں کہ کیسا گاہک ہے.
میں نے اس کے بعد سوچ لیا کہ آج کے بعد یہ میری شریک گاہک ہے. اچھا اور ہارون صاحب دیکھیے جب انسٹالمنٹس پہ چیزیں لی جاتی ہیں جی جی تو گارنٹی تو مانگتے ہیں, کولیٹرل لیتے ہیں, گارنٹی لیتے تو ہیں. انہوں نے وہ بھی نہیں مانگی مجھ سے, کوئی کاغذ نہیں مانگا. پوچھا تھا, میں نے پوچھا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے, کہتی ہے جی. میں سمجھ گیا ہوں کہ بالغ ہے, میں نے پھر کسی کا اور پوچھا ہی نہیں. کس قسم کے بھئی اپنا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے, انڈیپینڈنٹ خاتون ہے. جی 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 تو اس لیے میں ان کا ہیلپ کرتا ہوں. اگر لیڈیز کی عزت ہم لوگ معاشرے میں نہیں کریں گے انڈیپینڈنٹ خاتون کی, تو اس کا کیا عزت. یہ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. تھینک یو. اسی لیکن لیے آپ کے جو پیسے بنتے ہیں وہ تو لینا. آپ سوچیں جی اگر یہ والا پاکٹ سے پیسے نکال کے ادھر والی میں رکھ لوں تو کیا فائدہ ہے, کوئی فرق پڑتا ہے؟ اپنا پیسہ اپنے ہی گھر پہ پڑا ہوا ہے. یار خان صاحب آپ دور ہوں اس گھر سے تھوڑا سا, آپ کوئی اور گاہک بھی ڈھونڈیں. اللہ معاف کرے, ایسی بات نہیں کرتے. اگر میں اپنی زندگی میں اس کے اوپر کوئی اور گاہک لاؤں, مجھے نیچے بٹھا کے جوتے مار. وہ ذہنی طور پہ نا کچھ اور ہی سمجھ رہے ہو, کہہ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر دوسرا گاہک کبھی نہیں لائیں گے. لیکن آپ کا کام کیسے چلے گا اگر آپ اسی طرح میلز کے ساتھ کیا ان مطلب؟ کو قسطوں پہ دیتا ہے سامان, موبائل لے جاتا ہے, لوگ فریجیں لے جاتا ہے, گھر کا سامان لیتا ہے. لیکن لیڈیز کا عزت کرنا ہم سب کا فرض ہے, اور جو اپنی عزت ہو اس کا تو عزت کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن لٹو خان مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھ سے انسٹالمنٹ کے پیسے نہیں پکڑے, کیا آپ ساری خواتین سے نہیں پکڑیں گے؟ نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے ارون صاحب, آپ یقین کریں دکان پہ دکانداری ہے, جی جی لیڈیز آتی ہے, پھر آ کے جو بھی چیز کا ڈیمانڈ کرتی ہے ہم سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ نہیں بھائی تم ہمارا عزت کی جگہ ہے, ہمارے ساتھ پہلے سے ایک گاہک کا قسطیں چل رہا ہے, دوسرا گاہک ہم نہیں بنا سکتا ہے, ہم لوئل دکاندار ہیں. یار یہ کچھ آپ کچھ سمجھ رہی ہو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ صبح صبح میرے گھر میں انڈے, دودھ, دہی, بریڈ قسطوں پہ دے جاتا تھا. ہاں جی, اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس بریڈ کو فنگس ہو گیا اس کا پیسہ معاف. یار آپ یہ بریڈ شریڈ کیوں قسطوں پہ دے رہے ہیں؟ آپ کیوں لاتے گھر کا ناشتہ؟ تو کون لائے گا آپ بتائیں؟ اب میں کسی اور کو کہوں کہ جاؤ یار وہ گاہک کے گھر پہ کھانا دے کے, میرا کتنا نموشی ہوگا. یار آپ کی کس بات کی نموشی ہوگی؟ کہ وہ اسی بات کی کہ بھئی گھر تو اپنا ہے نا, گھر تو آخر اپنا ہے. کسی کو کیوں بولوں کہ تم لے کے جاؤ ادھر ناشتہ واشتہ. لٹو خان آپ کا ایک گھر نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے یار, ایسی باتیں نہیں کرتے. یہ پاکستانی ہے, بالکل پاکستانی, میں بھی پاکستانی ہوں, بالکل پاکستانی, یہ پاکستان ہمارا گھر ہے, بالکل گھر. تو ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ یہ تو سب گھروں میں گھسے ہوئے, اب میں کیا کروں بتائیں. آئی فون کا جو نیا ماڈل ہے وہ میں نے کہا ہوا ہے, وہ میں آپ کی سالگرہ پہ نا قسطوں پہ گفٹ کروں گا. میں نے تو ابھی آپ کو کہا بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں اتنا تو تکلف مجھے کر رہے نہیں ہیں؟ پتا کہ میرے گاہک کو کس چیز کا ضرورت ہوگا. آپ کو کیسے پتا ہے گاہک کو کس چیز؟ خاصا خدا کا واسطہ پیسے لیں. یار یہ سیلفی بناتا ہے نا جدھر بھی, وہ تھوڑا دھندلا دھندلا سا آتا ہے. جی جی آئی فون کا رزلٹ بہت اچھا ہے. آئی پون, ہاں وہ میں کہا اس میں ذرا گاہک جتنا اچھا سیلفی بنائے گا تعریف کس کا ہوگا؟ میرا. کیوں؟ کہ دیکھو یار اپنے گراہک کو کتنا ہیپی رکھا ہوا ہے اس بندے نے. آپ کو اندازہ ہے یہ خان صاحب کس قدر آپ پہ لٹو ہیں؟ خان صاحب پلیز میرے محلے سے اپنی دکان لے کے چلے جائیں, یہاں سے پلیز چلے جائیں. بڑا پچھتاؤ گی اس بات پہ. کیوں؟ بڑا پچھتاؤ گی, دیواروں میں منہ دے دے کے رونا پڑے گا. کیوں؟ آپ سوچو جس کے سر پہ کسی دکاندار کا سایہ نہ رہے, دکاندار کا سایہ. اس کی کیا عزت ہے معاشرے میں؟ یار دکاندار کا لوگ اس کو بیوہ کسٹمر سمجھتے ہیں. یار ایسے نہ کریں خان صاحب, میری بات سنیں. جی آپ ان کا اکاؤنٹ پتہ کروائیں, کوئی ایزی پیسہ جائز ان کا ایزی پیسہ, ان کا بینک اکاؤنٹ ہے آپ ہی کیش نہیں. ان کی دکان پہ پھینک آئیں جا کے. پھینک دوں گی تو کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا نا. دیکھا اپنوں کو احساس ہوتا ہے. آپ جتنا مرضی تیل ڈال کے تیلی لگاؤ, اس کو یہ احساس ہے کہ ہمارا پیسہ کوئی اور کیوں لے کے جائے. ہمارا خان صاحب آپ کے پیسے آپ لیں نا, وہ پیسے میرا پیسہ کدھر پڑا ہوا ہے؟ میرے اکاؤنٹ میں. تو پھر آپ بھی اپنی پیسہ بھی اپنا کسی کو دینے کا کیا ضرورت ہے؟ ایک منٹ, آپ بھی اپنی یہ کیسے آپ کی ہو گئی؟ میں ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. آپ کس کی گاہک ہے؟ آپ کی. تو میرے ہوتے ہوئے کسی اور دکان پہ جا کے تو دکھائیے, میں اس دکاندار کی ٹانگیں توڑ دوں گا. مجھے ضرورت ہی نہیں, کیونکہ چیزیں آپ ساری انسٹالمنٹ پہ مجھے دے رہے ہیں, بس پیسے نہیں لے رہے آپ مجھ سے. بس یہی اچھا آپ کو اس کے علاوہ تو تنگ نہیں کرتے؟ ہارون صاحب میں کوئی بھی فوڈ ڈلیوری کروانا چاہتی ہوں نا, یہ خود فوڈ پانڈا کے کپڑے پہن کے وہ ڈلیور کرنے آ جاتے ہیں. فوڈ پانڈا کے کپڑے پہن کے گھر پہنچ جاتے ہیں؟ ہاں کہتے یہ لے بی بی آپ کا برگر. ہاں نا, اپنے گھر میں کسی اور کو میں جانے دیتا ہوں. وہ اپنا کون سا گھر؟ خان صاحب آپ نے قسطوں پہ چیزیں دی ہیں. ایک منٹ ہارون بھائی, جی آپ پہلے بات سے پہلے ان سے پوچھو کہ انہوں نے کون کون سا سامان قسطوں پہ لیا ہوا ہے, پوچھو. ٹی وی وغیرہ الیکٹرانکس سارے, قسط پہ ہے, اور فرنیچر وہ بھی قسطوں پہ ہے, کارپیٹ وغیرہ قسطوں پہ ہے, آپ کی گھر کی کٹلری وغیرہ کراکری
وہ بھی ساری قسطوں پہ انہی سے لی ہوئی, انہی سے لی ہے. یہ گروسری گھر کی, گروسری بھی گھر کی, یہ قسط اسی پہ تو وہ جو ٹی وی پہ اشتہار چلتا ہے, قسطوں کا سامان خوشحال گھرانہ. قسطوں کا سامان, یہ کون سا ٹی وی چل رہا ہے آپ کے گھر میں جو کسی اور گھر میں نہیں آ رہا؟ او ہارون بھائی, نیٹ پلیکس کا جو نہیں ہوتا پاس ورڈ, جی وہ بھی قسطوں پہ لے کے دیا ہوا ہے میں نے. ہاں یہ صحیح تو اپنی حرکتیں دیکھیں نا کہ آپ نے دنیا کی ہر چیز, آپ نے جو نیل پینٹ لگایا ہوا یہ, ہاں یہ بھی تو انہوں نے مجھے جا کر کاسمیٹک شاپ سے لے کے دیا, کہہ رہے قسطیں دے دینا بعد میں. پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ اگر میں اتنا ہی برا ہوں تو یہ جواب دینا پڑے گا. کبھی آج تک میں آپ کے آگے اونچی بولا ہوں؟ نہیں. کبھی آپ کو ڈانٹا ہے؟ نو. کبھی آپ پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کبھی آپ کو یہ پوچھا کدھر جا رہی ہو کدھر آ رہی ہو؟ نہیں. کبھی آپ کے امی ابو کی طرف جانے سے روکا ہو؟ یار آپ کیوں روکیں گے, آپ دکاندار ہیں یار. اتنا اچھا دکاندار ملا ہوا ہے, مجازی دکاندار. اور کیا چاہیے زندگی میں؟ مجازی دکاندار. یہ اچھا, جب آپ نے پہلی مرتبہ کہ میرے کو بولا تھا کہ LCD لینا ہے, میں نے وائی فائی والا, میں نے جب سائن انگوٹھا لیا, آپ کو میں نے یہ پوچھا تھا کہ محترمہ یہ والا LCD 26 انچ والا آپ کو قبول ہے؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ مجھے قبول ہے. تو قبول تو ہو چکا ہے. میرا مطلب ہے کہ مطلب مجھے پسند ہے, میرا یہ مطلب تھا. یہ ہوتا ہے خان صاحب, آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ایکچولی وہ آپ کو پسند کرتے ہیں. ہاں, آپ مجھے پسند کرتے ہیں. اتنا زیادہ آپ نے گھر کی چیزیں جب دیکھتی ہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے؟ چلیں آپ ایک کام کریں, اگر آپ کو خان صاحب پسند نہیں ہے نا تو چیزیں ہی اٹھوا دیں. کیا مطلب؟ آپ چیزیں اٹھوا, پیسے نہ لے رہے, آپ چیزیں واپس کر دیں. نہیں تو کیسے چیزیں واپس کر سکتا ہے؟ گھر کا جو چونا نہیں ہوتا ہے جی وہ بھی تیرے بھائی نے قسطوں پہ کروایا ہوا ہے. اچھا, سیٹنگ آپ نے ساری کرائی ہوئی گھر کی خان صاحب سے؟ بس بچے رہ گئے ہیں, دیکھو نقد آتے ہیں کہ قسطوں پہ آتے ہیں. ہارون صاحب میں نا اکیلا رہ رہ کے تنگ آ گئی ہوں. اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد؟ مطلب میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اچھا, اور میں چاہتی ہوں میں ان کے سارے حساب جو ہے نا وہ کلیئر کر کے نا اپنا حساب لگا لیں کہ شادی کے لیے شادی کے لیے پھر میں جو پیسے میرے پاس بچیں گے پھر میں اپنے سامان اب جوڑے ووڑے آج کل بڑے مہنگے بنتے ہیں. دیکھیں نا کپڑے کتنے ایکسپینسو کیسا ہے چیزیں. مینٹل خاتون ہے یار. وہ کہیں گے میں قسطوں پہ بنوا دوں گا. نہیں, میں پاگل ہوں قسطوں پہ اتنا سامان بنا کے. سامان بنا ہوا ہے, اب یہ 4 کپڑوں میں میری دکان میں آ جائے مجھے قبول ہے. اب تو یہ 31 دانتوں میں سے جو نکالے گا میں اس کے گھر پہ پرووائڈ کرے گا. 32. نہیں, ایک داڑھ میں نے نکلوا دیا تھا قسطوں پہ. اچھا, صحیح ہے خان صاحب. چلیں میں آپ کی طرف سے جو بات دل کی آپ کے ہے میں کرتا ہوں. مہربانی, بڑے ہی کرتے ہوتے آپ, بڑے بن جاؤ, مہربانی. جی, وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ دکان کی مالکن بن جائیں. ہاں, تمہارے بچے جیئیں اور آپ کے گھر کے مالک خان صاحب بن جائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب اپنی دکان مجھے قسطوں پہ دینا چاہتے ہیں. خدایا پاکا, کس قسم کا مینٹل. وہ والا بات نہیں سمجھ آ رہا ہے کیا اس کا مطلب یہ باجا بھی مجھے قسطوں پہ دینا چاہتے ہیں. میں اس کو گھر دینا چاہتا ہوں, اس کے اندر سے 14 اگست نہیں نکل رہا. اچھا خان صاحب آپ کو ایکچولی پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں گھومنے پھرانے کی کیا ضرورت تھی, مجھے ڈائریکٹلی پرپوز کر دینا. یہ اب وہ کہہ رہی ہیں آپ ایک ہی مرتبہ بات کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا کاروبار ہے نا قسطوں کا, جی تو میں ایک دم بات نہیں کر سکتا. آپ بات بھی قسطوں میں کریں گے تھوڑا کر کے. اچھا چلیں میں آپ کی جگہ پوری بات کر دیتا ہوں. مہربانی کیجیے. خان صاحب آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. شادی کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ ہارون بھائی نے بول دیا تو پھر انکار والا تو بات نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے. ارے واہ, شکریہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے امی ابو کو کب ملوائیں گے؟ ہارون بھائی شکریہ یار, جو اتنے دنوں پہ بات قسطوں میں اڑی ہوئی تھی آپ نے نگد بات کر دی ہے ساری. جی. دیکھیے اب میں بھی جو بات ہے سیدھی صاف کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. یہ جو یکم آ رہا ہے نا, اس پہ میرا چھوٹا بھائی آئے گا, بھابھی کو سلام کرے گا, ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. پھر جب اگلا یکم آئے گا پھر بڑا بھائی آئے گا, وہ بھی بھابھی کو سلام کرے گا, سر پہ پیار رکھے. ٹھیک ہے. پھر جو اس کے بعد اگلا یکم آئے گا نا, تب میرا امی آئے گا. کیوں؟ وہ خاندان بھی میں قسطوں میں ملا سکتا ہوں نا. اتنا آپ کو قسطوں کی اتنی عادت پڑ گئی ہے؟ ہر کام میں قسط؟ جی. نہیں تو اس طریقے سے کیسے ٹائم چلے گا؟ نہیں, وہ پھر آہستہ آئے گا نا, سارا خاندان کوئی کٹا اچھا, نہیں. خاندان بھی آپ کا قسطوں میں ملے گا؟ قسطوں میں, وہ ہمارا ان کا بھی یہی کام ہے نا. اچھا, ان سب کا بھی قسطوں کا کام ہے. قسطوں کا تو ان کے تو 12 بھائی اور 8 بہنیں ہیں, تو پھر کتنے منتھس لگیں گے ان کو مجھے ملواتے ہوئے؟ اچھا ہے نا, جب میرے باپ کی باری آئے گی 6-7 پوتوں کو بھی مل لے گا سارا. اچھا نہیں, اگر آپ دونوں راضی ہیں
تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, میری طرف سے آپ دونوں کو مبارکباد ہو. اب آپ کو سمجھ آئی وہ قسطیں کیوں نہیں لے رہے تھے, اور آپ دونوں شادی کر لیں. یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارے شو پہ آپ نے پرپوز بھی کر دیا, آپ مان بھی گئیں. تو کہاں جائیں گے شادی کے بعد گھومنے کے لیے؟ ہنی مون پہ ہم جائے گا کراچی. اچھا اچھا, تو وہ 2-4 دن کا ہی ٹرپ ہوگا؟ نہیں, وہ 2-4 سال لگ سکتا ہے. کیوں؟ دیکھیں نا, سب سے پہلے ہم لاہور سے نکلے گا تو پتو کی رکے گا 1 ڈے, پھر ہم رکے گا اکاڑا 1 دن کے لیے. یہ قسطوں پہ لے جا رہا ہے ہنی مون پہ بھی. یہ بھی چلیں اچھی بات ہے, بچے بھی کراچی دیکھ آئیں گے. مطلب سال پورا کراچی میں ہی لگ جائے گا راستے میں؟ نہیں, بچے کا ہے 6-7 سال لگ جائے گا. بڑا بیٹا جو ہے وہ کراچی میں داخل کروائیں گے اس کو, تھوڑا سا وہ کراچی والا زبان سمجھے گا, پھر واپس پنجاب میں آ کے تھوڑا سا پنجابی سمجھے گا, پھر ہم اس کو لے کے جائے گا KPK اپنے علاقے میں. ہاں واہ واہ واہ. بڑا ادھر خاندانی لوگ ہیں, پہاڑ ہیں ہمارے اپنے. اچھا, آپ کے اپنے پہاڑ ہیں؟ کوئٹہ والے پہاڑ آپ نے دیکھے ہیں؟ جی میں نے دیکھے. میں نے نہیں دیکھے یار, وہ تو کبھی چکر لگا. چلیے آپ کو میں دکھا لاؤں گا. اچھا خیر, تو اب مبارک ہو جی آپ کو, آپ رشتے میں بننے والے ہیں. اب تو آپ کی منگنی ہو گئی. تھینک یو سو مچ. ویسے لٹو جی میں بھی آپ کو بہت پسند کرتی تھی دلی دل میں. چلو اتنا کچھ صاف گوئی سے آپ بتا رہی ہیں تو پھر میں بھی بتاتا ہوں. میرا نام لٹو خان نہیں ہے, پھر میرا نام ہے تیمور خان. اچھا تیمور خان صاحب. اچھا 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 اچھا. تو پھر لٹو کون ہے؟ وہ جس دن یہ پہلا دن میری دکان پہ آئی ہیں, جی ان کو دیکھتے ہی میں لٹو ہو گیا. اچھا, انہوں نے پوچھا نام کیا ہے, میں کہا لٹو خان. واہ 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 واہ. یہ اصل بات ہے. اب دیکھیں ہم ایک تو ہو ہی گئے ہیں, تو پھر اب ہم میں کوئی غیروں والا بات نہیں ہونا چاہیے. نہیں بالکل بھی نہیں. کی کرنے سی تو 56 انچ دی LCD میں کلی گھر وچ رہنی ہے, 21 انچ والی نال تیرا گزارا نہیں. یار یہ تو کیا, آپ تو چینج. صبح وہ واپس کرو, وہ میں کہیں اور قسطوں پہ دیتا ہوں. ہم نے اب اپنے بچوں کا سوچنا ہے نا. اور وہ جو صوفہ رکھا ہوا ہے 3 سیٹ والا, اس کا کیا کرنا ہے؟ اکیلی عورت تم گھر میں رہتی ہو, 1 سیٹ والا صوفہ رکھو, باقی 2 دکان پہ میں چیزیں اس کو قسطوں میں بیچوں. اپنے بچوں کا جوڑنا بھی تو ہے نا. یہ اصل میں یہ ہے. اور وہ جو کارپیٹ تھا نئے والا, وہ دے دو دکان میں ڈالنے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے دکان کتنا خوبصورت ہے. اور وہ جو آئی فون, وہ بھی لینا تھا, شکر ہے یہ مان گئی. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کینڈی باکس میں. یہاں کچھ اور ہی معاملات شروع ہو گئے. اچھا, تو وہ نسوار والی ڈبی ابھی پاس ہے.